یہ جو 2 نمبر کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہاں تھے؟ صرف پیسہ چوری کرنے کے لیے، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اس حکومت کو توڑ دینا چاہیے، آپ کو یہ مست بالکل توڑ دینا چاہیے۔ کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفا کرتا۔ جناب اسپیکر، ہر پہاڑی پہ مسلح لوگ موجود ہیں، لیکن یہ تماشے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ پرابلم یہ ہے، پاکستان کا پرابلم یہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ بلوچستان تمام پاکستان کے لیے بلائنڈ سپاٹ، کوئی بھی عالم سے لے کر عالم آدمی تک، ایون ہماری دفتر خارجہ بھی جناب اسپیکر بلوچستان کو نہیں جانتی بلوچستان کیا ہے۔ بلوچستان جناب اسپیکر، میں کہاں سے شروع کروں؟ تھوڑا سا مجھے اجازت ہے ہسٹری میں جانے کی۔ بلوچستان صوبے کی حیثیت سے ایک چیف کمشنر صوبے کی حیثیت سے رابرٹ سنڈیمن نے 1886 میں گنڈمک ٹریٹی کے تحت جب دوسری افغان جنگ میں انگریزوں نے کندہار اور جلال آباد کو آکوپائی کیا تھا اور وہ کابل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کا بادشاہ شیر علی ریٹریٹ کر گیا، شمال کی طرف گیا۔ اس کا ایک بیٹا ایوب انگریزوں کے خلاف لڑنے چلا، دوسرا جیل میں تھا یعقوب۔ مشہور میوند کی لڑائی جس میں ملالہ اختیارہ بن گئی ہے، وہ اس جنگ کی داستان ہے جس میں پہلی دفعہ انگریزی فوجوں کو قبائلی لوگوں کے مقابلے میں شکست، لیکن وہ اپنی فتح نہیں رکھ سکے۔ ایوب اپنی تمام اس کے باوجود ایران چلا گیا۔ اس کا بڑا بھائی جیل میں تھا یعقوب کو جیل سے نکال کے انگریزوں نے انہیں گنڈمک جلال آباد سے تقریباً 12 میل پہ فاصلے پہ ہے، وہاں خیمے لگا کر اس کو بٹھایا گیا۔ مئی 1879 وہاں ایک معاہدہ ہوا، یعقوب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو افغانستان کا بادشاہ بنائیں گے۔ اس نے کہا کس چیز کے بادشاہی؟ کابل میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جلال آباد بھی آپ کے پاس ہے، کندہار بھی آپ کے پاس ہے، کہاں کی بادشاہی؟ انہوں نے کہا اس پہ مشورہ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، مئی 1879 کو گنڈمک ٹریٹی ہوا، اس میں انگریزوں نے کہا کہ ہم کندہار سے فوجیں نکال لیتے ہیں، کابل سے بھی نکال لیتے ہیں، جلال آباد سے بھی نکال لیتے ہیں، لیکن آپ کو بعض علاقے ہمیں دینے ہوں گے۔ درائے خیبر، مچھنی پشاور کے قریب، اورکزئی ایجنسی اور ہماری طرف کوئٹہ کو چھوڑ کے یہ پشتون علاقہ اسائن ڈسٹرکٹس کے نام سے افغانستان سے کاٹا گیا، اور افغانستان کو یہ کہا گیا کہ ہم اس کا نظام خود سنبھالیں گے، یہ علاقے اب افغانستان کا حصہ نہیں ہوں گے، یہ برٹش انڈیا کا حصہ ہوں گے، ہم یہاں ٹیکسز ویکسز لگا کے باقی آپ کو 6 لاکھ روپیہ سالانہ کابل کو ہم دیں گے۔ 1886 ڈیورنڈ لائن سے بھی پہلے یہاں رابرٹ سنڈیمن ہمارا حکمران تھا، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا۔ جناب اسپیکر، انگریزوں میں ایک ایسی سوچ پائی گئی کہ یار افغانوں کے علاقے واپس کر دو، افغانوں کے ساتھ ڈیموکریٹک بنیاد پہ رشتے بناؤ۔ رابرٹ سنڈیمن نے کہا کہ نہیں، مجھے کام کرنے دیں، تو 1886 کو انہوں نے جناب اسپیکر کوئٹہ کو مرکز بنا کے، آپ کی توجہ چاہیے جناب، 1886 کو رابرٹ سنڈیمن نے کوئٹہ کو مرکز بنا کے یہ جو علاقے کھینچے گئے تھے سوائے خیبر وہی رہے، ان کو مرکز بنا کر پہلی دفعہ ایک مسلمان چیف کمشنر پرائم منسٹر بنایا 1886 میں، جس میں صرف یہ پشتون علاقے، ہمارے ساتھ صرف 2 بلوچ رہتے تھے، ایک مری ایک بگٹی۔ 10 سال بعد اپنی ضروریات کے تحت انہوں نے چاغی کا اسٹرپ ایران کو جاتا ہے، یہ خانقلات سے لیز پہ لے کر، میں بول رہا ہوں 1,86,000 روپے سالانہ کے حساب سے، اس کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا گیا، جمالدینی کا علاقہ۔ 2 سال بعد 10,000 روپے پہ کھوسا اور جمالی کا جو علاقہ ہے، جو پٹ فیڈر وغیرہ، یہ ملا دیے گئے۔ دس واز برٹش بلوچستان۔ یہاں کوئی بلوچ نہیں تھا سوائے مری بگٹی کے۔ وہاں جو گورننگ باڈی بنائی گئی مسٹر اسپیکر سر، ہاؤس آف لارڈز کی طرز پہ ہر قبیلے کے سردار کو لیا گیا، تقریباً 52 سردار بنتے تھے، ان میں صرف 6 بلوچ، چاغی کے 2 تھے، جمالی کھوسوس کے 2 تھے، مری اور بگٹی، باقی سارے کے سارے پشتون۔ اس کو شاہی جرگہ کہتے۔ شاہی جرگہ وہ باڈی تھا جو برٹش بلوچستان کو سنبھالتا تھا، یہ واحد مسلمان چیف کمشنر پرائم منسٹر تھا۔ اس وقت NWFP پنجاب کا حصہ تھا، NWFP سرے سے وجود نہیں رکھتا تھا، اس کا نام انہوں نے برٹش بلوچستان رکھا۔ اولف کیرو جو انگریز گورنر ہے پشاور کا، اس نے کہا کہ اٹ از مس نومبر، اٹ شوڈ ہیو بین برٹش افغانستان۔ یہ اولف کیرو کی کتاب میں میں صفحے بھول رہا ہوں، 1886 میں یہ چیف کمشنر صوبہ بنا۔ ریل بلوچستان جو ریل بلوچ علاقہ تھا، کلات، خاران، مکران، لسبیلا، جل مکسی، یہ ہم سے علیحدہ رہا، یہ اسٹیٹس تھے۔ تاریخ میں کبھی بھی پشتون اور بلوچ ایک ایڈمنسٹریشن میں نہیں لائے گئے۔ پہلی دفعہ
یہ نیا پروونس 1970 میں بنایا گیا اور بلوچ اسٹیٹس کو ہمارے ساتھ مدغم کر دیا گیا. جہاں تک آصف بھائی بتا رہے ہیں بلوچ اسٹیٹس پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ، آپ کی توجہ چاہیے جناب. پاکستان انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کن کن علاقوں پہ مشتمل ہوگا، بلوچ انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو ہمیں بتایا کہ میں بول رہا ہوں آرٹیکل 2 کا تیسرا پارٹ ہے یا آرٹیکل 3 کا دوسرا پارٹ، خواجہ آصف بھائی آپ کو توجہ چاہیے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقے پاکستان بنائیں گے. اس میں ہے ریفرنڈم کے بعد NWFP، سندھ، پنجاب، بنگال اینڈ برٹش بلوچستان. یہ اس میں نہ فاٹا کا ذکر ہے اور نہ اسٹیٹ کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ اس کی تاریخ ہے. 1970 میں یہ صوبہ بنا. آج بھی خواجہ سے بات ٹھیک ہے. بلوچ اسٹیٹس میرے دوست ہیں یا کوئی سن رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا، بلوچ اسٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں نہ کسی نے کیا ہے. بگٹی کے علاقے میں بگٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا میزبان ہوگا، وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا. وہ بالکل دبئی کی طرح راجواڑے ہیں جناب اسپیکر. ان راجواڑوں کو آپ نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا. میں اس میں مزید نہیں جاتا، اس کی میں نے تصحیح کرنی تھی. جناب اسپیکر دکھ کی بات ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. خواجہ نے ٹھیک کہا، غریب آدمی کو، نائی کو، درزی کو، راج کو، ٹیچر کو کس بنیاد پر کرنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں، غلط کام سمجھتا ہوں. جناب اسپیکر بات یہ ہے، سوئی گیس خواجہ بھائی وہ کر دیں، سوئی گیس علاقے سے نکلی ہے، اب وہ ختم ہونے والی. یہاں ہے پاکستان کے تمام پہاڑوں تک پہنچ گئی. ہر جگہ پاکستانی ذہن میں سوئی گیس ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں بھی اس کو سوئی گیس کہتے ہیں، ہم لندن میں بھی اسے سوئی گیس کہتے ہیں. لیکن آج بھی جناب اسپیکر یہ سوچنے کی بات ہے، آج بھی مری بگٹی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی. کون چھوڑے گا آپ کو ایکسپلوریشن کے؟ آج بھی آ جائیں آپ. میرا گاؤں سوئی سے 180 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ابھی تک گیس نہیں پہنچی. نیچے کے بلوچستان سارا کہیں گیس نہیں پہنچی. سارے پاکستان نے اس پہ کارخانے چلائے، دنیا جان کی لاکھوں کروڑوں ڈالر کی وہ کی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے. جناب اسپیکر، عوام کی اس ہاؤس کو مضبوط بنائیں، یہاں لوگوں کی طاقت لائیں. یہاں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، ان کو جو صحیح طریقے سے الیکٹ ہوں ان کو یہاں بلائیں. جناب اسپیکر، نہ سندھی پاگل ہے کہ لڑے گا، نہ عام پنجابی پاگل ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا، نہ سرائکی پاگل ہے، نہ بلوچ، نہ یہ. ایک بات چاہیے جناب اسپیکر، ہم نے بہت ظلم کیا ہے. ایک دفعہ ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے جناب اسپیکر. آج بھی میں میرے راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سیسادی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ بلوچ بھائی سے کہہ دیں کہ بلوچ بھائی ماضی گیا، آئیں بسم اللہ کریں. آپ کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ سندھی سے کہیں کہ آپ کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ پنجابی عوام سے کہیں کہ آپ کا اس ملک میں حصہ ہے. سرائکی سے کہیں. یہ پشتون یہاں بیٹھے ہوئے جناب اسپیکر، ان سے آپ کہیں. خیبر کا میرا دوست بیٹھا ہوا ہے کہ پشتونخوا وطن میں جو اللہ نے کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ آپ کا بچے کا پہلا حق. جناب اسپیکر، پاکستان بن جائے گا، پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا، بہترین گلدستہ بن جائے گا. پاکستان اگر ہم سب سر پہ قرآن رکھ کے چیختے رہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب پشتون زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب سرائکی زندہ باد ہوگا، جب پنجابی زندہ باد ہوگا. پھر جا کے پاکستان بہترین گلدستہ بنے گا. یہ میں نے صرف تاریخ کی اوراق پلٹنے کے لیے ان کو جو معلومات دی گئی جناب انتہائی ناقص. پشتون آبادی 24%. جناب اسپیکر، پشتون وہاں کا 50% ہے. اس پہ ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں، اس پہ ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں. خان افقلات چونکہ ان باتوں کو سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا وہ چیف ہے، سر سردار ساراوان رحسانی ہے، سر سردار جالاوان زہری ہے. یہ ان کا اپنا نظام ہے. جناب اسپیکر، خان افقلات جب گورنر پر آپ کی توجہ ہے جناب اسپیکر، اس نے آرڈیننس جاری کیا. اسے پتہ تھا کہ یہ ان نیچرل پروونس سے نہیں چلے گا. خواجہ آصف بھائی اس آرڈیننس کو ڈھونڈے. اس نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ اس صوبہ چونکہ بن گیا ہے، اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ 50% بلوچ بھی سارے بلوچ برائی سارے، 50% بلوچ، 40% پشتون، 10% آباد کار. یہ بہترین فارمولہ تھا 1977 میں، لیکن ہمارے یار دوستوں نے اسے پھاڑ دیا، فارغ کر. جناب اسپیکر، میں آتا ہوں جو کچھ ہوا تھا تو کس بات کا ہوا. جناب اسپیکر، خدا نخواستہ
कैसे लोग आए 12-15 डिस्ट्रिक्ट में 18 डिस्ट्रिक्ट में बंदूकें लेके। जनाब स्पीकर कोयटा सिटी में आप वीडियोस देखिए, कोयटा सिटी में मंडी के करीब आम लोग फिर रहे हैं, 10 बैंक को वो मारा, एक बैंक नहीं, 2 बैंक नहीं, 3 बैंक, 2 घंटे तक जनाब स्पीकर कोई हरकत नहीं हुई। वाई ये जो 2 नंबर की हुकूमत बैठी हुई है वो कहाँ थे? सिर्फ पैसा चोरी करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। जनाब स्पीकर इस हुकूमत को तोड़ देना चाहिए आपको, ये मस्त बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता, कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता। मुल्कों में ट्रेनें एक्सीडेंट करती हैं, वजीर इस्तीफा दे देता है। जो लोग आपके पास आए वो मरने के लिए आए थे, वरना वो भाग के चले जाते। वो मरने के लिए आए, हमने उन्हें मार दिया। और फिर जनाब स्पीकर टीवी पे माफी चाहता हूँ जनाब स्पीकर, अमेरिका में टावर पे जहाज लगा, मैं घर में मेहमान के साथ बैठक में बैठा हुआ था, देखा चाचा जहाज उसमें गिरी, वो मैं निकल आया, दूसरा जहाज जब आया विद इन 4 मिनट्स तमाम अमेरिका के टेलीविजन पे आया अमेरिका इज अंडर अटैक। बाकी सब कुछ बंद हुआ। और नकवी साहब कह रहे थे कि जी इतने रन फलाने ने बनाए, इतने रन फलाने ने बनाए, लाख वही बादशाही बंद होना चाहिए था। सारी टीवी पे एक बात आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान पर हंगामा है, कोई दहशतगर्दों का हमला है, किसी ने कुछ नहीं किया। जनाब इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। जनाब स्पीकर मेहरबानी करें, समझाएं अपने दोस्तों को। क्वेश्चन की बात हो रही है, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आपसे कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ को जो कुछ लिखाया गया मुझे दुख हुआ। हमारी दफ्तर खारजा क्या लिखती है क्वेश्चन जनाब स्पीकर उसका नक्शा है। ये सेंटर का जो ये इलाका है, म्यानगुंडी से लेकर खुशलाख तक, ये जमीन खासी पश्तूनों की रिकॉर्ड है। लेफ्ट पे बाजे काकड़ की है, राइट पे या सिंजे काकड़ दुरानी मेरे दोस्त हैं, मेरे बलोच दोस्त। किसी बलोच सरदार, किसी बलोच खान, किसी बलोच वडेरे की, किसी बलोच दहशतगर्द, किसी बलोच आलम की अपनी पदरी 10 एकड़ जमीन कोयटा में किसी की नहीं है। दिस इज कोयटा। गजटेयर आप अंग्रेजों को पढ़े, गजटेयर ख्वाजा साहब मैं आपसे अंग्रेजों वाले गजटेयर आप गजटेयर पढ़े, 1906 में लिखा गया है। वो लिखते हैं कोयटा इज एन एब्सोल्यूट अफगान सिटी, बलोच इज नॉमिनल, अलबेट 9% ऑफ द पॉपुलेशन इज ब्रावी स्पीकिंग, जो रिजाइड करती है सरलट में एंड बोलांग के दाने पे। ये कोयटा की तारीख। अलबत्ता 2 कबीले हमारे साथ, लहड़ी एंड शावानी, वो लटबंद है कासियों की, बसगर है, लहड़ी एंड शावानी। ये कोयटा की तारीख है। कोयटा जनाब स्पीकर, इस पे दुख हुआ जनाब स्पीकर। कल नक्सी टेलीविजन ने गाने बंद किए, नकवी साहब तो लगे हुए थे फलानी टीम को हमने हरा दिया है, वहाँ भारत के साथ नहीं निकलेंगे, फलाना नहीं करेंगे। जनाजे के लिए अब गए, क्या जनाजा कौन सा? कभी ऐसा हुआ है लोग 1, 2, 3, 4, 5 जिलों में फिर रहे हों घंटों? दूसरी बात यहाँ उसकी हो रही है, शहबाज भाई नहीं आया, उस पे आ रहा है कि इमरान खान की सेहत के बारे में बात हो रही है, इमरान खान बीमार है, वो फलाना। ये कौन सा जनाब स्पीकर आपको खुली गिरा है, आपके इलाके में है? कौन सा आसमान गिरेगा? कौन सा आसमान गिरेगा? हर आदमी का अपना कोई पर्सनल डॉक्टर होता है, भेज दे उसके पर्सनल डॉक्टर। ख्वाजा अभी हुक्म दे दो डॉक्टर उनके पर्सनल भेज दो, मुआयना करके आ जाएगा, सबको बता देगा कि उसकी सेहत की हालत क्या है। सारा पाकिस्तान लगा हुआ है जी, ये हुआ, आंख में ये था, आंख में वो था, रात को ये हुआ, रात को वो हुआ। इसीलिए होता जनाब स्पीकर, इमरान खान आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो आम आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े फॉलोइंग का लीडर है। मैं खत लिख रहा था शहबाज भाई, लिखूंगा, मैंने लिखा है उसको, मैंने कहा बाबा इसमें कौन सी बुरी बात है? उसके कोई पर्सनल डॉक्टर होंगे, 2 आदमियों को भेज दे, गो एंड चेक इमरान खान की सेहत देख। हर बात का बतंगड़ बनाना, हर बात को मसला बनाना, इसका कुछ नहीं बनेगा। जनाब स्पीकर आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, ख्वाजा से मैं बेचूंगा, जिनको मालूमात गलत दी गई इसका इलाज होगा। बलूचिस्तान के मसले का इलाज है। कुछ सजेशन दीजिए, सिर्फ एक तजवीज दीजिए। एक फिक्रा उन्होंने कहा, राना ने कहा वहाँ सेनेट लोग उतारते हैं, फलाना करते हैं, मारते हैं। एग्जैक्टली जनाब स्पीकर, जिस इलाके में ये अमल हुआ, इससे एक डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर 20 मील, दूसरे डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर 35 मील और तीसरे का जनाब स्पीकर 30 मील। वो 5 घंटे लगे रहे, नोबडी मूव, कोई नहीं आया। और जिन इलाकों में ये करते हैं वो शकूक इसलिए बढ़ते हैं जनाब स्पीकर। आपको मैं इसलिए कहता हूँ, आपके अपने रिश्ते हैं लोगों से। जनाब स्पीकर, हर पहाड़ी पे मुसल्लह लोग मौजूद हैं, लेकिन ये तमाशे होते हैं, कोई किसी को नहीं रोकता। ये जो कोयले निकालते हैं वो जिसमें मजदूर जाता है जनाब स्पीकर, इसको अलज कहते हैं। ख्वाजा भाई आप इसको नोट कर लें, उसको अलज कहते हैं, सुराख इसमें मजदूर जाता है। आपने ठीक बात की, आए बिस्मिल्लाह, आए पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान के बचाने का वाहिद रास्ता ये है, हम एक दूसरे को
اجتماعی نہ کرے، تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا میں نے کیا، نہیں، آئیں توبہ کریں، آئیں اس ملک کو چلائیں، اس ملک کو بچائیں۔ بچانے کا واحد راستہ ہے پیور ڈیموکریسی، یہ اس طاقت کا سرچشمہ، ہر پروونس میں لوگوں کی بادشاہی، لوگوں کی حکومت۔ جناب اسپیکر، کیا ہو رہا ہے زندگی میں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ غریب آدمی کو دیہڑی میں نہیں ملتی۔ ہم ہمارے غلط پالیسیوں سے انہوں نے جو بات کی، ایک اس کی بات دہشت گردی کی۔ خواجہ بھائی، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کے والد کے ساتھ میرے والد رشتے ہیں، ہمیں تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کہاں سے آئی؟ افغانستان کی بات ہو رہی ہے جناب اسپیکر، اب میں آج بھی کوشش، ٹھیک ہے لنگا فلانا ہے، میں اس میں نہیں جاتا، میرا دوست ہے، میں تلخی بھی نہیں بنا سکتا۔ افغانستان سے اس طرف ہمارے لیے جناب اسپیکر 3 چیزیں مفت ہے: بجلی، تیل، گیس۔ یو کین برنگ اٹ ٹو افغانستان، وہاں سے جو پائپ لائن آئے گی، اس پائپ لائن کے ہمیں کروڑوں ڈالر ملیں گے سال۔ کام کریں، کام کریں، بات کریں، مستقل دشمنیاں نہیں ہوتی۔ جرمنوں اور روسیوں نے، جرمنوں اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے کے لاکھوں لوگ مارے، آج ان کے درمیان پاسپورٹ نہیں۔ ہم نے مستقل دشمنیاں بنائی ہوئی ہیں، فلانا یہ ہے، خدا کے لیے آئیں بچائے اس ملک کو۔ ایران کے گرد جو کچھ ہو رہا ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، دہشت گردی پہ یہ جو ہمارے خطے میں کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی 2-3 رکھیں، آپ مہربانی کریں۔ اگر آپ جاتے ہیں، ایک آپ کے بعد اسپیکر ہوتا ہے، پھر 4 آدمی اور ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فینر ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر آپ جائیں، اسپیکر بیٹھے، پھر وہ دوسرا بیٹھے، لوگوں کو بولنے دیں۔ میرے جان صاحب کے نانا کے ساتھ میں، دادا کے ساتھ میں پارلیمنٹ کی داڑھی دیکھو سفید ہو، یہ سب بولیں گے، ہماری بہنیں بولیں گی، لوگوں کو یہاں بولنے دیں، بہت کچھ ملے گا ہمیں۔ آپ مہربانی کریں، میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔